نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر مال سے بری دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور آدم کے اس لالچی بیٹے کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ مٹی ہی ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ قبر میں جائے گا تو اس کا پیٹ بھرے گا، ورنہ دنیا میں ایک لالچی انسان جو ہے وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا۔ اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ہلاک کر دیا ہے تکاثر نے، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے دنیا کے حصول نے، زیادہ سے زیادہ دنیا کا حصول، مال دولت پلاٹ کاروبار تجارت، پیسہ 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 کرتا رہتا ہے بندہ، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ لالچ بری بلا ہے، مال کے ساتھ محبت بری چیز نہیں ہے، وہ تو ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں چلتا، لیکن اس کی محبت میں اعتدال ہونا چاہیے، اللہ اور رسول اور اللہ کے دین کی محبت پہ یہ محبت غالب نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں قبل اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اب تمہارے بارے میں یہ خدشہ اور اندیشہ نہیں ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرو گے، تم دوبارہ جو ہے وہ شرک کرنے لگو گے، لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ جس طرح سابقہ قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دروازے کھول دیے، مال و دولت جو کہ انبار لگ گئے، تو اس کے لالچ میں انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم ڈھائے، قتل و غارت گری کی، تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے، اور یہی کچھ امت کے اندر جو ہے وہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا جمع کرنا، قارون نے دنیا جمع کی اور اس قدر جمع کی کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کی ایک بہت بڑی قطار جو تھی وہ لے کر چلتی تھی۔ شداد نے جنت بنائی لیکن اسے جو ہے اس کے اندر رہنا نصیب نہیں ہوا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، جب انسان اللہ کے حضور پہنچے گا تو یہ دنیا کے مال و دولت اور یہ جائیدادیں، حتیٰ کہ یہ عہدے اور منصب، یہ وزارتیں اور یہ صدارتیں، تو انسان یہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال تو میرے کسی کام ہی نہیں آ رہا ہے، ہلک عنی سلطانیہ، مجھ سے میری سلطنت، مجھ سے میری بادشاہت، مجھ سے میری وزارت، مجھ سے میرا عہدہ اور منصب، یہ تو سب کچھ چھین لیا گیا۔ اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑو اور جکڑو اور ڈال دو اس کو جہنم میں، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کے اندر اس کو جکڑ دو اور اسے جہنم رسید کر دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے رب کو، اللہ کو جو ہے وہ نہیں مانتا تھا، اس پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ تو محترم ناظرین کرام، انسان اگر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے، ان کی خاطر اپنے آپ کو تھکانے کے بجائے دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکائے گا، دوڑتا رہے گا، مال کی محبت میں ہلکان ہو جائے گا، تو اس شخص کا ایک نقشہ قرآن مجید میں یوں بھی کھینچا گیا کہ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا ہے۔ اور یہاں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ مال جمع کرنے والا کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، بلکہ فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر سینت کر رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا طرز عمل دیکھ کر یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ دیکھیے سب کچھ اللہ کا ہی ہے، یہاں اس آگ کو جو جہنم کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، اس آگ کو اللہ کی آگ کیوں کہا گیا؟ اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دلوں تک چڑھ جائے گی۔ یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اگر اس کے اثرات دل پر پڑیں تو اس تکلیف کو انسان زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال جمع کرنے والے جو اس کی محبت میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا مطمع نظر، ان کا نصب العین ہی دولت اکٹھی کرنا ہو جاتا ہے، تو پھر اس آگ میں ڈالے جائیں گے جس کے اثرات ان کے دلوں تک پہنچیں گے۔ انھا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، اور وہ آگ لمبے لمبے ستونوں کے ذریعے سے ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، یعنی اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن نکل نہیں سکیں گے، العیاذ باللہ۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ہلاکو خان نے جب بغداد کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تو اس نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے کسی عالم دین کو میرے پاس لے آؤ۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی
کہ کوئی اس کے سامنے آتا ہے، ایک نوجوان عالم اس کے لیے تیار ہوئے اور اس کے سامنے پہنچے تو اس نے اس عالم دین سے پوچھا کہ بتاؤ میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے تم لوگوں کے اوپر کیوں مسلط کیا؟ تو ان عالم دین نے جواب دیا کہ ہمارے اعمال اور ہمارے گناہ تمہیں یہاں لائے ہیں، ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی اور اس کی نافرمانیوں میں لگے رہے، دنیا کے مال و دولت، زمینیں اور جائیدادیں ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گئے، اس لیے اللہ نے آپ کو ہمارے لیے عذاب بنا کر بھیجا ہے۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ اگر دنیا ہمارا مطمع نظر بن جائے اور اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو جب کبھی بھی ہم پر تباہی اور بربادی آئی ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے آئی کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور دنیا کے جو ہے وہ لالچ میں پڑ گئے، حرص اور طمع اور دنیاوی خواہشات اور خواہشات نفس جب ہمارے اوپر غالب آ گئیں تو پھر ہمارے لیے بربادی کے دروازے کھل گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے لالچ سے بچائے اور اپنی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ صلو علیہ